بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے تحت میاں محمد نواز شریف کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالا گیا تھا اور نواز شریف صاحب کو بغیر انڈیمنٹی بانڈ کی شرط عائد کیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے، میں آپ کے سامنے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف دونوں کے جو بیان حلفی ہیں ان کا مکمل متن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دونوں بھائیوں نے لندن جاتے ہوئے کیا گارنٹی دی تھی، کیا شیورٹی دی تھی اور کیا وہ حلفاً بات کہہ کر گئے تھے۔ یہ دونوں کے بیان حلفی بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا یہ 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ جسٹس یہ تھے جسٹس باقر نجفی صاحب یہ اور سردار احمد نعیم صاحب، یہ ان 2 ججز کا فیصلہ تھا اور یہ شہباز شریف صاحب کی درخواست تھی۔ اس کے پیراگراف نمبر 1 میں عدالت نے وہ قانونی نکات لکھے ہیں جن کے اوپر یہ کیس سنا جا رہا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عدالت نے ایک طرح کا ایک عارضی ریلیف دیا تھا۔ نواز شریف کا نام ECL سے بغیر کسی انڈیمنٹی بانڈ کی شرط کے نکالنے کا جو حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیس ہم جنوری میں سنیں گے، اور آج اگست آ گیا ہے، درمیان میں ایک آدھ سماعت اس کی ہوئی ہے، لیکن آج تک ان قانونی نکات پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، جو کہ پوائنٹ اس میں خود لاہور ہائی کورٹ نے لکھے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فواد چودھری صاحب نے مطالبہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ عدالتوں کی بھی سبکی ہو رہی ہے، نظام انصاف پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ شہباز شریف کو بلا کر پوچھیں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے یہ بیان حلفی دیا تھا تو اب اس بیان حلفی پر کیوں جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور فواد چودھری صاحب تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدالت کو شہباز شریف کو نااہل کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدالت نے یہ لکھا کہ ابتدائی دلائل سننے کے بعد ہم نے مندرجہ ذیل قانونی نکات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں کہ جن کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کیا ایک سزا یافتہ شخص کا نام جو قواعد ہیں 2010 کے ان کے تحت ECL سے نکالا یا شامل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کنوکٹ ہو، اس کو مجرم ڈکلیئر کیا جائے تو کیا اس کا نام ECL میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اگر ڈال دیا جائے تو پھر کیا اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے یا سزا یافتہ مجرم شخص کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے جاری کردہ میمورنڈم کے ساتھ شرائط کو منسلک یا اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا ایگزٹ کنٹرول آرڈیننس 1981 اور اس کے تحت بننے والے قواعد کی بنیاد پر وفاقی حکومت اپنی طرف سے متعلقہ میمورنڈم کے ساتھ کوئی شرط منسلک کر سکتی ہے، یعنی وہ جو شرط رکھ دی تھی انڈیمنٹی بانڈ کی کہ 7 ارب 20 کروڑ روپے سزا یافتہ مجرم میاں محمد نواز شریف دیں گے تو ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن میاں صاحب کو باہر بھیجنے کے انڈیمنٹی بانڈ کی شرط کے بغیر اجازت دے دی گئی، حکم حکومت کو دے دیا گیا کہ جانے دیں، لیکن دیکھیں گے ہم بعد میں جب میاں صاحب تشریف لے جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، کیا انسانی بنیادوں پر کسی سنگین بیماری میں مبتلا سزا یافتہ شخص کے لیے حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ کیا کسی ملزم کو دی جانے والی ضمانت اور سزا معطلی کے احکامات کے بعد لگائی گئی ایسی شرائط قابل عمل ہیں۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو کیا اس سے کسی طرح بھی عدالتی حکم کو جو ہے وہ مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ پیراگراف نمبر 2، ہم یہ پیٹیشن باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں اور باقاعدہ سماعت جنوری 2020 کے تیسرے ہفتے میں مقرر کی جائے گی، جنوری کے تیسرے ہفتے میں، اور اب چوتھا ہفتہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے اگست کا۔ اس کے بعد عدالت نے پیراگراف 3 میں لکھا کہ ہم یہاں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ فریقین کے فاضل وکلا کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر درخواست گزار میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف اس بات کا حلف دیں کہ وہ ایک مرتبہ سفر کریں گے اور وقت پر واپس آئیں گے تو اس صورت میں ان کے بیرون ملک سفر کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ فریقین کے فاضل وکلا نے عدالتی ہدایات پر اپنے مجوزہ بیان حلفی جمع کرائے، لیکن پورے دن کی تھکا دینے والی سنجیدہ کوششوں کے باوجود فریقین کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ تاہم درخواست گزار اور میاں محمد نواز شریف نے مندرجہ ذیل بیان حلفی جمع کرایا ہے۔ اب ان دونوں کے میں بیان حلفی سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ بات بھی یہاں پر نوٹ کیجئے کہ عدالت خود یہ لکھ رہی ہے کہ جو فریقین کے وکلا ہیں یعنی نیب اور جو حکومت کے وکلا تھے انہوں نے اس شرط سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ یہ 2 بیان حلفی دونوں بھائی دے کر چلے جائیں، نواز شریف کی ضمانت شہباز شریف دے دیں اور انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ختم کر کے اور دونوں بھائی باہر چلے جائیں۔ پنجاب حکومت نے، وفاقی حکومت نے، نیب نے اس کی مخالفت کی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ہونی چاہیے، 7 ارب 20 کروڑ کا انڈیمنٹی بانڈ دے کر جائیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کمال شفقت فرماتے ہوئے میرٹ پر فیصلہ دیتے ہوئے، میرٹ کا بول بالا کرتے ہوئے ان بیان حلفی کے بنیاد پر دونوں بھائیوں کو باہر جانے کی اجازت دی۔ یہ بیان حلفی کیا تھے؟ پہلا بیان حلفی ہے میاں محمد شہباز شریف کا۔ میں میاں محمد شہباز شریف ولد مرحوم میاں محمد شریف شناختی کارڈ نمبر فلاں حلفاً یقین دلاتا ہوں کہ میرا بھائی میاں محمد نواز شریف
4 ہفتوں کے اندر واپس آئے گا، یا جب ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس کی صحت ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ پاکستان واپس جانے کے لیے فٹ ہو گئے ہیں تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اب آپ اس سے یہ جو دوسری شرط رکھی گئی کہ جب ڈاکٹر کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس حد تک نون لیگ کی بات ٹھیک ہے، یہ جو ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے مطابق نواز شریف صاحب ساری زندگی بھی لندن رہنا چاہیں تو ان کو واپس نہیں بلایا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مختلف تھا، جس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرا اس کے بعد لکھا کہ میں مزید حلفاً کہتا ہوں کہ اس عدالت کے رجسٹرار کو ڈاکٹر کی طرف سے جاری کردہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس تسلسل کے ساتھ بھجواتا رہوں گا، اور وہ رپورٹس وہاں موجود پاکستانی سفارت خانے یا ہائی کمیشن سے باضابطہ طور پر تصدیق شدہ ہوں گی۔ میں یہ بھی حلف دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی سطح پر وفاقی حکومت کے پاس قابل اعتماد معلومات آتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سفر کے لیے فٹ ہونے کے باوجود بیرون ملک رہ رہے ہیں تو اس ملک کے سفارت خانے یا ہائی کمیشن میں تعینات کوئی نمائندہ نواز شریف کے ڈاکٹروں سے ملنے کا حق رکھتا ہوگا اور وہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں تصدیق کر سکے گا۔ یہ تھا شہباز شریف صاحب کا بیان حلفی، رپورٹیں بھجوانے کا۔ انہوں نے کہا نواز شریف 4 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے، اور اگر واپس نہ آئے، رپورٹیں جو بھجوائیں گے ان کی حکومت تصدیق کرنا چاہتی ہے تو اپنے ہائی کمیشن کے نمائندے کے تھرو تصدیق کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر بھی اب ایک ہو چکا ہے، اختلاف ہو چکا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اور حکومتی لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں کے ہائی کمیشن کے نمائندے کو ایکسیس نہیں دی گئی شریف خاندان تک۔ حسین نواز نے یہ کہا جیو نیوز کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ حکومت نے کوئی نمائندہ بھیجا ہی نہیں ہے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے تصدیق کرنے کے حوالے سے، ان کی بیماریوں کی تصدیق کے حوالے سے، ان کی رپورٹس کی تصدیق کے حوالے سے حکومت نے کوئی بھی ہائی کمیشن کا اپنے سفارت خانے کا نمائندہ نہیں بھیجا۔ اچھا آگے آ جائیں جی۔ نواز شریف صاحب انقلابی، نظریاتی، ڈٹ جانے والے، لڑ جانے والے، پیچھے نہ ہٹنے والے، باہر نہ جانے والے، پاکستان رہنے والے، کوٹلہ کے بعد بیٹھنے والے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے والے، حکومت سے ٹکرا جانے والے، حکومت کو گرا دینے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا گیا۔ اور محترم المقام بلاول صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب اب نظریاتی ہو چکے ہیں، انقلابی ہو چکے ہیں۔ تو وہ نظریاتی انقلابی نواز شریف جو بقول بہت سارے اینکرز کے باہر جانے ہی نہیں چاہتے تھے بیچارے، وہ تو ڈٹ گئے تھے کہ میں نے نہیں جانا باہر، لیکن شہباز شریف نے جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو زبردستی بھیج دیا۔ نواز شریف صاحب بیچارے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے بچہ سوئے ہوا ہوتا ہے تو والدین اس کو اٹھا کے کہیں لے جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا میں تو لندن فلیٹس میں پہنچ گیا ہوں، اتنے بیچارے چھوٹے ننھے منھے اور بیچارے بھولے بھالے ہیں۔ نواز شریف صاحب بیان حلفی لکھتے ہیں کہ میں میاں محمد نواز شریف والد مرحوم میاں محمد شریف شناختی کارڈ نمبر فلاں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپنے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں قانون اور انصاف کے عمل کا سامنا کرنے کے لیے 4 ہفتوں بعد پاکستان واپس آؤں گا، یا جیسے ہی ڈاکٹرز نے مجھے سفر کے لیے صحت مند اور فٹ قرار دیا میں واپس آؤں گا۔ میں اپنے بھائی شہباز شریف کی طرف سے دیے گئے بیان حلفی کی پابندی کا اقرار کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف کی بیان حلفی کی تصدیق کی اور کہا کہ 4 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا، یا جیسے ڈاکٹرز نے مجھے سفر کی اجازت دی اور فٹ قرار دے دیا۔ پاکستان واپس فلائٹ میں بیٹھ کر آنے کے لیے نواز شریف سے فٹ نہیں ہے بقول شریف خاندان کے۔ وہاں پہ لندن کی سڑکوں پر گھومنے پھرنے کے لیے، باہر بیٹھ کر کافی پینے کے لیے، جب UK دنیا کے سب سے 3 ڈینجرس ممالک میں شامل تھا کرونا کے حوالے سے، تب بغیر ماسک کے باہر پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس پاکستان آنے میں مسئلہ ہے۔ پیراگراف نمبر 4، عدالت نے اقرار کیا ہے کہ یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت کی ناسازی کی وجہ سے انہیں ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن میمورنڈم کے پیرا نمبر 1 میں دی گئی شرائط پوری کرنے کی صورت میں انہیں باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ اس شرط کے مطابق 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ یا اس کے برابر پاکستانی روپے یعنی 2 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر یا اس کے برابر پاکستانی روپے اور 1 ارب 50 کروڑ کے ضمانتی بانڈز دینا ہوں گے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی طرف سے دیے گئے بیان حلفی کے بعد حکومتی میمورنڈم کو متعلقہ شرط کی حد تک معطل کیا جاتا ہے۔ یعنی حکومت جو کہہ رہی تھی کہ 7 ارب 20 کروڑ روپے کے انڈمنٹی بانڈ دے کر جائیں، تو عدالت نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے دونوں بھائیوں کے بیان حلفی کے بعد حکومتی میمورنڈم کو متعلقہ شرائط کی حد تک معطل کیا جاتا ہے اور میاں نواز شریف کو ایک مرتبہ 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ اس وقت فوراً واپس آئیں گے جب ڈاکٹرز یہ تصدیق کر دیں گے کہ ان کی صحت بہتر ہو چکی ہے اور پاکستان جانے کے لیے فٹ ہیں۔ اس عدالت کے رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں بیان حلفی پر محمد نواز شریف کے دستخط کروائیں اور دونوں بیان حلفی مکمل ہونے پر انہیں ریکارڈ کے ساتھ منسلک کریں۔ فیصلے کی نقل معمول کی فیس پر فراہم کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، علی باقر نجفی صاحب اور جو دوسرے ہیں سردار احمد نعیم صاحب، ان کا فیصلہ آپ نے سن لیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے اپنے بیان حلفی سن لیے ہیں کہ کیا وہ بیان حلفی دے کر گئے تھے،
اب ایک حد تک تو نون لیگ کی یہ بات درست ہے کہ نواز شریف کے ڈاکٹرز کہیں گے وہ فٹ ہیں تو وہ آئیں گے، اور نواز شریف کے ڈاکٹرز کبھی نہیں کہیں گے کہ نواز شریف جو ہیں وہ فٹ ہیں پاکستان جا کر اور جیل بھگتنے کے لیے، وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ لیکن جو اب اصل فیصلہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ جو رپورٹس ہیں، جو نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس ہیں نواز شریف صاحب کی کہ جو انہوں نے بھجوانی تھی، آیا وہ بھجوائیں یا یہ نہیں بھجوائیں، اصل سوال یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔